السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں سر سید احمد خان کے ہی چیپٹر کے ساتھ، لیکن ٹاپک ہمارا 1D ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے کہ ان کی تعلیمی خدمات، انہوں نے عملی طور پہ کیا اقدامات کیے، پریکٹیکلی انہوں نے کیا اسٹیپ لیے، وہ ہمیں اس میں بتانا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 1859 میں فارسی مدرسہ مراد آباد ایک شہر ہے، جگہ ہے، اس جگہ پہ انہوں نے ایک فارسی مدرسے کے نام سے ایک مدرسہ کھولا۔ اس مدرسے میں جو سلیبس تھا وہ تو درس نظامی کا جو حصہ تھا اسی کو رکھا انہوں نے، عربی، فارسی، اور اس میں دو چیزوں کا اور اضافہ کیا کہ عربی، فارسی اور قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفاسیر، احادیث کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں انگلش کی ایڈیشن کی، انگریزی کا ایک مضمون رکھا، اور ساتھ ساتھ میں سنسکرت کا بھی ایک موضوع رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان کسی طرح اسکولنگ کی طرف آ جائیں اور جدید تعلیم کو حاصل کریں، تو انہوں نے اس لیے اس کا نام مدرسہ رکھا۔ کیا خیال ہے، کیا مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا؟ بالکل بھیجا تھا، لیکن یہ مدرسہ چل نہیں پایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں چونکہ انگلش پڑھایا جا رہا تھا، انگریزی تعلیم پڑھائی جا رہی تھی، لہٰذا ان کی یہ والی کوشش اس وجہ سے ناکام ہو گئی، کیونکہ اس کو مسلمانوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، تو لہذا ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ لیکن یہ چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے، اگلا اسٹیپ فوراً اٹھایا انہوں نے۔ اگلا اسٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے بنائی 1863 میں۔ اس کا بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیلیبس ہے نا پورا بنایا جائے، جس میں ہے نا وہ جدید تعلیم کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ تو لہذا کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹک، یہ اور اکانومک، یہ اور ہسٹری، یہ سارے کے سارے جو ہے انگریزی میں جو ان کی کتابیں تھیں ان کو جو ہے انہوں نے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کروایا اور باقاعدہ ایک سلیبس بنا دیا۔ اگلا اسٹیپ انہوں نے وکٹوریہ اسکول، ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ کی ملکہ تھی، ان کے نام پر جو ہے انہوں نے ایک اسکول بنایا غازی پور میں۔ اور غازی پور میں چونکہ انہوں نے جب یہ اسکول بنایا تو اب یہ اسکول تھا، تو یہ مسلمانوں کا پہلا اسکول ہوا جو 1864 میں۔ اور سائنٹیفک سوسائٹی میں جو انہوں نے سلیبس ترتیب دی تھی، اس سلیبس کو یہاں پہ انہوں نے رائج کیا۔ اس میں اسلامیات کے نام سے ایک مضمون بھی رکھ دیا، اردو کے نام سے بھی ایک مضمون رکھ دیا گیا، اور باقی سارے کے سارے جو ہے مضامین موجود تھے جو دور جدید کے مضامین تھے، اور ساتھ ساتھ میں انگلش کا بھی پورا ایک سبجیکٹ موجود تھا۔ وکٹوریہ اسکول غازی پور، یہ جو ہے ان کی کامیابی کی اور طرف پہلی سیڑھی تھی جس کے اوپر یہ باقاعدہ کامیاب ہوئے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور انگریزوں نے ان کی تحریک علی گڑھ کی جو ہے مالی امداد بھی دینا شروع کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جو کہ 1870 میں انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا۔ یہ اصل میں جو ہے دو میگزین تھے، اسٹیل اور ایڈیسن، یہ دو شخص تھے جنہوں نے ایک میگزین اسٹارٹ کیا تھا، دی اسپیکٹیٹر اور دی ٹیٹلر۔ ان دونوں مضامین کو جو ہے مطلب ان کے جو مضامین تھے تہذیب الاخلاق میں انہوں نے اس کو باقاعدہ ایڈ کیا، اس سے متاثر ہو کے تہذیب الاخلاق بنائی گئی، اور تہذیب الاخلاق باقاعدہ ایک میگزین تھا، مسلمانوں کا آپ یوں سمجھ لیں پہلا رسالہ تھا جس میں مسلمانوں کی اخلاقیات کے اوپر بات کی گئی، بالکل جو ہے اسی طرح جیسے دی اسپیکٹیٹر اور دی ٹیٹلر کے اندر ہو رہا تھا۔ دی اسپیکٹیٹر اور دی ٹیٹلر جو ہے یہ وہ برطانیہ کے وہ میگزین تھے جس میں برٹش سویلائزیشن کو یہ سکھایا جاتا کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مور سویلائز کریں، اور سر سید احمد خان کے نظروں میں انگریز ایک سویلائز قوم تھی، تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہو، اور مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا ان کا، ایک کمیٹی انہوں نے بنائی، اور اس کمیٹی کا کام کیا تھا؟ اس کمیٹی کا یہ کام تھا کہ پورے ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ
کتنی بڑی تعداد میں جدید تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں، یہ ساری چیزیں معلومات کر لیں۔ معلومات کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہمیں ایک کالج بھی بنانا ہے، لہٰذا MAO کالج 1877 میں قائم ہوا۔ لارڈ لائٹن نام کے وائسرائے اس وقت تھے، اس وقت کے جو وائسرائے تھے ہندوستان کے، لارڈ لائٹن تھے۔ لارڈ لائٹن نے جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھی اور اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا پہلا کالج بنا، جو کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور عرف عام میں MAO کالج کہلاتا تھا۔ اس نے باقاعدہ جو ہے مطلب اس کے لیے اس میں یہ جت گئے اور اس کام میں دن رات اپنے انہوں نے اس میں لگایا اور بالآخر ایک مسلمانوں کا ایک کالج بنا دیا۔ ان کے دل میں خواہش رہی کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کی ایک یونیورسٹی بن جائے۔ یہ بار بار یہ کہا کرتے تھے اگر مسلمانوں کی اپنی ایک یونیورسٹی ہوگی تو ہم اپنی تعلیم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حاصل کر سکیں گے اور ہمارا معاشرے میں ایک اپنا مقام ہوگا۔ 1816 میں یعنی وار آف انڈیپینڈنس 1857 1857 کی جنگ سے پہلے ہندو بنارس یونیورسٹی موہن داس نام کے ایک ہندو نے بنا لیا تھا، اور ہندوؤں کے پاس ایک یونیورسٹی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ 6 کروڑ مسلمانوں میں صرف 20 گریجویٹ اس وقت موجود تھے، اور ان 20 گریجویٹ میں بھی 17 وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف BA تک کی تعلیم یعنی حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے 3 آپ کے MA تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مسلمان جدید تعلیم میں کہاں رہ گیا تھا۔ اور جبکہ علی گڑھ تحریک کی پہلی کوشش اور آخری کوشش یہی تھی کہ مسلمان جدید تعلیم کو حاصل کرے، ان کی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکا۔ ان کے مرنے کے بعد 1920 میں یہی MAO کالج علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا اور گورنمنٹ نے اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارا جو ہے نا لیکچر رہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر سید احمد خان کے سیاسی کیا خدمات تھے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔